عوام کی سہولت کا ایک اور بڑا منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا آج صبح شاہین چوک انڈر پاس کا دورہ، سائٹ پر فنشنگ ورک کا معائنہ کیا۔ چیئرمین CDA کی منصوبے بارے بریفنگ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی منصوبے کے اطراف مزید پودے لگانے کی ہدایت۔ کہا شاہین چوک انڈر پاس کو 31 دسمبر تک ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ منصوبے کی تکمیل سے ٹریفک کا دیرینہ مسئلہ مستقل طور پر حل ہوگا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے جڑاوالا اور فیض پور سے سمندری تک بند، M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم اور فیصل آباد تک ہیوی ٹریفک کے لیے بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ بارش برسانے والا سسٹم آج سے پاکستان میں داخل ہونے کا امکان۔ 31 دسمبر تک اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارشوں کا امکان ہے۔ کل کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ اور سکھر میں ہلکی بارش اور بوندا بندی متوقع ہے۔ بالائی علاقوں میں برف باری کی پیشگوئی، سردی کی لہر میں اضافے کا امکان۔ بالائی سندھ میں سموگ اور دھند کی شدت میں کمی متوقع ہے۔ اسرائیل کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ اجلاس صومالیہ کی درخواست پر طلب کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو صومالیہ کے وزیر خارجہ عبدالسلام عبدی علی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سلامتی کونسل میں تحفظات اجاگر کرنے کے لیے معاونت کی درخواست۔ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ اور دیگر عالمی فورمز پر مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ صومالی وزیر خارجہ کا پاکستان کی مستقل حمایت پر اظہار تشکر۔ اسحاق ڈار کا مصر کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ صومالیہ اور یمن کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اسرائیلی اعلان مسترد۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور ایران سمیت 21 ممالک کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ صومالیہ کی خود مختاری کے خلاف اسرائیلی شرانگیزی کی شدید مذمت۔ کسی ریاست کے ایک حصے کو آزاد قرار دینا عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ کہا اسرائیل کا اقدام عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان وفاقی جمہوریہ صومالیہ کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کو روکنے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔ کون لمبی اننگز کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے اور کون سے کمبینیشنز کھیلیں گے۔ سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے۔ جو ہمارے ایشوز ہے، معاشی مشکلات ہے، قومی سلامتی کے سوال ہے، یہ ان کے جو لانگ ٹرم حل ہے وہ کسی ایک جماعت کی لمبی اننگز سے نہیں، وہ جینیون پولیٹیکل سٹیبلٹی سے قائم کیا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو کا ایک بار پھر تحریک انصاف کو انتہا پسند سیاست چھوڑنے کا مشورہ۔ لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ لیڈر کی گرفتاری پر اداروں پر حملے کریں گے تو پھر ایکشن کی شکایت نہ کریں۔ PTI کے ساتھ تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ PTI سیاست کو سیاسی دائرے میں لے کر آئے۔ دیوار پر لکھا ہے کہ الیکشن فوری نہیں ہو سکتے، آج نہیں تو کل سیاسی رویہ اپنانا ہوگا۔ عوام فیصلہ کریں گے کہ کون لمبی اننگز کھیلے گا۔ سیاسی مفاہمت کے لیے صدر زرداری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ملکی مسائل کا حل پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ نون لیگ کے وفد نے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کی۔ جہاں پر ہم جا رہے تھے وہاں تمام جگہوں پر لائٹس بند کر دی گئیں، تو آج انہوں نے یہاں کی بھی تمام لائٹسیں بند کر دی ہیں اور باہر جو ہے کسی کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ ساری فسطائیت اور ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ یہ مسلسل کرتے آ رہے ہیں، تو یہ ہمارے دل اور دماغ پر نقش ہو چکا ہے اور تمام پاکستانی ان کی یہ ذہنی اور اخلاقی پستی دیکھ رہے ہیں۔ لاہور میں مجھے جگہ جگہ روکا گیا، جعلی مینڈیٹ والوں کو احساس نہیں، اس طرح نفرتیں بڑھیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ میں جہاں جاتا ہوں لائٹیں بند کر دیتے ہیں۔ احسان نیازی اور امت سرفراز چیمہ کے گھر نہیں جانے دیا گیا۔ پنجاب میں ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا وہ دلوں پر نقش ہو چکا۔ سہیل آفریدی کی مزار اقبال پر حاضری، فاتح خانی کی دورہ لاہور مکمل کر کے پشاور پہنچ گئے۔
بہت سیر کر لی اپنے پاکستان کے یورپ لاہور کی، خدا کے لیے واپس جا کر خیبر پختونخوا کے عوام کی داد رسی کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری کے وزراء خیبر پختونخوا پر تنقید، کہا کل رات سے بنگلہ دیش کی تصویریں لگا کر خوش ہو رہے تھے، دن کی روشنی میں پول کھل گیا، کوئی نعروں کا جواب دینے والا بھی نہیں ملا۔ عمران فاروق کو کس نے مارا؟ وہ ایم کیو ایم میں ہیں، پی ایس پی میں ہیں، اور میں بتاؤں گا ساتھیوں کو عنقریب۔ عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے۔ یہاں کسی کو فون کیا کہ تمہارے قائد کو پریشان کرتا ہے، انہوں نے پلان کر لیا اور پلان کر کے جا کر عمران فاروق کو مار دیا۔ ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس۔ عمران فاروق کو بانی ایم کیو ایم نے مروایا، وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا انکشاف۔ کراچی میں ایم کیو ایم رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اور کہا کہ عمران فاروق کو قتل کر کے بانی کو سالگرہ کا تحفہ دیا گیا۔ عمران فاروق کے بچے برطانیہ میں عدالت سے رجوع کریں۔ بانی ایم کیو ایم لاشوں پر آئٹم سانگ کرتے ہیں مگر مچ کے آنسو بہاتے ہیں۔ ان کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ برآمد ہوئے۔ الطاف حسین 25 سال سے راہ سے پیسے لے رہا تھا، یہ ہمارے بچے کھا گیا، ہماری نسل تباہ کر دی۔ اللہ تعالیٰ بانی ایم کیو ایم کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دے رہا، وہ بانی آج بھی حکم دیتا ہے کہ اس کو مار دو۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں ہوش آ گیا ہے۔ وزیراعظم کا مظفر آباد میں کینسر کے جدید اسپتال اور میڈیکل کالج کا افتتاح، کشمیر انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن کے مختلف حصوں کا دورہ۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ میں خود بھی کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہوا، اندازہ ہے کہ وسائل سے محروم افراد کے لیے کینسر کا علاج کتنا مشکل ہے۔ کینسر ہاسپٹل سے علاج کے لیے دیگر شہروں کا رخ کرنے والوں کو مقامی سطح پر بہترین طبی سہولتیں میسر آئیں گی۔ دکھی انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ وزیراعظم کو کینسر کی تشخیص، علاج کے جدید مشینری اور دیگر امور پر بریفنگ۔ بلوچستان کے علاقے قلات میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، 4 بھارتی سپانسر دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ دہشت گرد متعدد تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کی ستائش، دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا عزم۔ پاکستان نے واشنگٹن میں مضبوط جگہ بنا لی، فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کے لیے عسکری اور سفارتی محاذ پر فرنٹ فٹ پر کھیلے۔ برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف نے پاکستان کی سفارتی وکٹری پر مہر ثبت کر دی۔ آرٹیکل میں لکھا کہ ٹرمپ ملاقات کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مسلسل تعریف کرتے رہے۔ غزہ سیز فائر کے موقع پر ٹرمپ نے عاصم منیر کو پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ ایبی گیٹ حملے کے ملزم کی امریکہ حوالگی ٹرمپ انتظامیہ سے قریبی تعلقات کا بڑا ٹرننگ پوائنٹ بنی۔ واشنگٹن میں بھارت کی شدید لابنگ کے باوجود پاکستان کو واضح سفارتی سبقت حاصل ہوئی۔ پاکستان کو کئی ممالک کے مقابلے میں بہتر تجارتی ٹیرف رعایتیں دی گئیں۔ عالمی سطح پر پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت بحال، بھارت پیچھے رہ گیا۔ عالمی جریدے کیرولینا پولیٹیکل ریویو کا پاکستانی حکومت اور عسکری قیادت کی بہترین حکمت عملی کا اعتراف۔ خصوصی رپورٹ میں لکھا کہ مئی میں پاک بھارت کشیدگی نے پاکستانی دفاعی صلاحیت اور ساکھ کو مضبوط کیا۔ پاکستان نے مؤثر سفارتکاری کے ذریعے واشنگٹن کا اعتماد بحال کر کے تعلقات کو نئی سمت دی۔ یکم جنوری سے اسلام آباد میں بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کے داخلے پر پابندی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی بنانے کا جامع پلان طلب کر لیا۔ محسن نقوی اور طلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ڈیجیٹل وال پر اسلام آباد شہر کی مانیٹرنگ کے نظام کا جائزہ لیا۔ اسپیشل چائنیز ڈیسک پر سیکورٹی سرویلنس کا معائنہ کیا۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر کوئی حقیقی فالورز نہیں، مقبولیت کے دعوے فریب ہیں۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کی میڈیا سے گفتگو، کہا سوشل میڈیا پر مصنوعی ریچ دکھائی جاتی ہے، بھارتی پروپیگنڈا اکاؤنٹس پی ٹی آئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پیروی کرتے ہیں۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دبئی پہنچ گئے۔ نواز شریف کی 2 روزہ دبئی قیام کے بعد لندن روانگی متوقع ہے۔ نواز شریف اپنے نواسے جنید صفدر کی شادی کے دعوت نامے دیں گے۔
سیاسی مسائل پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہوگی تو کاروبار کیسے چلے گا؟ گورنر خیبر پختونخوا کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ کوئی افغانی پاکستان آنا چاہتا ہے تو ویزا لے کر آئے. بھارت کو 4 دن میں شکست دی. آج دنیا ہم سے کاروبار اور دفاعی معاہدے کرنا چاہتی ہے. پاکستان میں سب سے مظلوم طبقہ سیاستدان ہے. بلور خاندان پر 3 خودکش حملے ہوئے مگر ہم بادشاہ خان کے سپاہی ہیں، ڈرنے والے نہیں. ANP کے رہنما افتخار حسین کا بشیر بلور کی برسی کی تقریب سے خطاب. کہا میرے 30 سالہ بیٹے شبیر بلور اور ہارون بلور کو خودکش حملے میں شہید کیا گیا. اتنے خودکش حملے پاکستان میں کسی خاندان پر نہیں ہوئے. ایمل ولی خان نے اداروں کی نجکاری کو وقت کی ضرورت قرار دیا. PTI کی 14 سالہ حکومت خیبر پختونخوا کے عوام کی بڑی بدقسمتی ہے. سہیل آفریدی کو دھرنے اور پنجاب کے دورے سے قبل صوبے کے حالات ٹھیک کرنے چاہیے. قومی وطن پارٹی کے چیئرمین آفتاب شیرپاؤ کی میڈیا سے گفتگو. کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبائی حکومت کی آل پارٹیز کانفرنس کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوا. عثمان ہادی کے قاتلوں نے بھارتی ریاست میگھالیہ میں پناہ لے رکھی ہے. ڈھاکہ پولیس کا دعویٰ. کہا ملزم فیصل کریم انڈین فوج میں بڑھتی بے چینی اور حکومتی پالیسیوں پر تنقید. بے نقاب انسٹاگرام، فیس بک، ایکس سمیت دیگر اپلیکیشن پر بھارتی فوجی افسران کے تبصرے لائک یا شیئر کرنا ممنوع قرار. مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارتی ملٹری افسران اور جوانوں میں مودی حکومت اور عسکری قیادت کے خلاف اندرونی کشیدگی پائی جاتی ہے. لندن میں سکھ کمیونٹی کا بھارت کے خلاف اور بنگلہ دیش کے حق میں مظاہرہ. بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرین کی مودی کے خلاف شدید نعرے بازی. بھارتی مظاہرین اور خالصتان حامیوں میں جھڑپ. برطانوی پولیس نے فوری مداخلت کرتے ہوئے دونوں گروپس کو الگ کر دیا. پاکستانی کرکٹر عماد وسیم نے 6 سال بعد اہلیہ ثانیہ اشفاق سے راہیں جدا کر لیں. انسٹاگرام پر لکھا کہ ہمارے درمیان مسلسل اختلافات حل نہیں ہو سکے. عماد وسیم کی شادی اگست 2019 میں ہوئی تھی. 3 بچے ہیں. خوراک کی تلاش میں ڈالفن نے گوادر کے ساحل کا رخ کر لیا. کوہ مہدی لکے لاب کے مقام پر ڈالفن مچھلیوں کا جھنڈ نظر آیا. ڈالفن سمیت دیگر آبی مخلوق کا گوادر کے ساحل پر نظر آنا صحت مند سمندری ماحول کی علامت قرار.